بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احتساب اسامہ طیب کے ساتھ۔ ناظرین، آج بات کریں گے پروگرام میں آزاد کشمیر کے الیکشن راؤنڈ 2 کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی آپس میں جس طرح کے تنقیدی وار کی ایک دوسرے پہ، اس کے بعد دوبارہ سے نظر آ رہا ہے کہ اب معاملات پھر سے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو نورا کشتی کہا جا رہا تھا، لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر نورا کشتی ہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، محسن نقوی صاحب کا جو کہنا تھا سسٹم کے حوالے سے کولیپس کر گیا ہے، اور نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ بریگیڈیئر ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صابر شاہ صاحب سینئر اینالسٹ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ صابر شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اقبال شاہد صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اقبال شاہد صاحب آپ کا شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ سے آغاز کروں گا اور جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کا جو پہلا فیز تھا، وہ تو ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے وہاں پہ بدامنی بھی رہی، جس طریقے سے وہاں پہ بیلٹ باکس بھی اٹھا کے لے جائے گئے، تو کیا اگلے مرحلے کے اندر چیزیں کچھ قابو میں نظر آتی ہیں ہوتے ہوئے، یا ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب، آپ کو سلام، صابر ٹھاکر صاحب کو سلام، السلام علیکم۔ اقبال شاہ صاحب کو سلام۔ بات یہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا، یہ الیکشن کو آئسولیٹڈ الیکشن تو نہیں، پاکستان میں کب سے الیکشن ہو رہے ہیں، اور ہر الیکشن کے بعد کیا آواز اٹھتی ہے اور کیسی آواز اٹھتی ہے، کوئی الیکشن بتا دیں جس کے بعد یہ آواز اٹھی ہو کہ الیکشن فیل ہوئے، سوائے ایک الیکشن، وہ جو صدر اییا کے زمانے میں جو الیکشن ہوا، اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی، بہت پرانی بات ہے۔ اس کے بعد ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، لیکن اس کے بعد پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں، سب الیکشنوں کے بعد یہ کہا گیا کہ الیکشن فیئر نہیں تھے، اور انہی پارٹیز نے کہا جو حکومت کے اندر شامل تھی، جن کو اس کا فائدہ ہوا تھا۔ اب یہ بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اس الیکشن میں آپ نے دیکھا بلاول نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ یہ وفاقی حکومت کو آخری وارننگ اور منورنگ کم کرے، الیکشن میں دھاندلی کم کرے۔ الیکشن میں پہلے فیز میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو پتا ہے، چودھری یاسین صاحب پیپلز پارٹی جی رات تک میں دونوں سیٹیں جیت رہا تھا، صبح جب میں اٹھا تو میں اپنی سیٹ جیت گیا، دوسری سیٹ کو مجھے ہرا دیا گیا۔ یہ ان کے الفاظ میں پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ صاحب کچھ بعض ملکوں کی کچھ ٹریڈیشن بن جاتی ہیں، ہم اسی روایت پہ چلیں گے، جو پہلی والی روایت، اس میں کوئی تبدیلی کا نہ سوچیے گا کہ اس کے اندر کوئی کیونکہ ہمارے دماغ بدلی نہیں، ہماری سوچ بدلی نہیں ہوئی، اور سوچ کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو وہ پاور کی لسٹ ہے نا، لالچ جو ہے، طاقت کی جو لالچ ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ تو جب تک طاقت کی لالچ رہے گی، اور آپ کے تمام آپ کسی بھی الیکشن میں ماضی کا حوالہ دینے لگیں گے، جیسے ابھی شرجیل محمد نے دیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی جو حکومت ہے وہ تو فارم 47 کی ہے۔ اب الیکشن لاسٹ ٹائم پاکستان میں الیکشن ہوا تھا، اس کے بعد کیا آواز اٹھی تھی، کیا کہا گیا تھا، یہی کہا گیا تھا۔ تو آج وہ تو چلو آپ جیسے لوگوں نے، اینکرز نے، اینالسٹ نے کہا، جس کو نہیں مانا گیا، آج تک آپ کا ایک سیاسی پارٹی نے، ایک سیاسی حکومت کا رکن، ایک سیاسی مطلب وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ فارم 47 کی حکومت، تو اس میں آپ کوئی شک رہ گیا آپ؟ اس لیے جو کچھ پہلے فیز میں ہوا ہے، دوسرے فیز میں بھی وہی ہوگا، اور تیسرے فیز میں بھی وہی ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اور اسی طرح مجھے لگتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایک پہلے فیز میں ایک روایت بنا دی گئی کہ جی ہم اس طرح کھیلیں گے، کیونکہ جو حکومت جن کی ہے اور جس طرح چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب گلگت بلتستان میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، کیا احتساب پارٹی کو سیٹیں جیتی تھی، پھر ان کو کیوں سیٹیں دی گئی، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کس نے دی۔ تو بھائی جان، اسی طرح یہ الیکشن جو ہے کشمیر کے، یہ بھی اسی طرح مکمل ہوں گے جیسے ماضی کے الیکشن۔ بالکل صحیح ہے۔ صابر شاہ صاحب، یہ بتائیے گا، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے پہ بڑے سنگین الزامات، اور میں مریم نواز صاحبہ کا بھی بیان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، جو بلاول کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے۔ حسن اقبال صاحب نے کہا کہ بلاول کشمیر کے نتائج دیکھ کے چیخیں مار رہے ہیں۔ اس کے بعد مفاہمتی اجلاس سے جو ہے وہ ان کا بیٹھتا ہے، جس کے اوپر سیز فائر کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کیا سر یہ پارٹیز عوام کو بیوقوف بنانے میں واقعی کامیاب ہے؟ عوام کے ووٹ کا ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس کا کوئی اثر تو ہے کوئی نہیں، ووٹ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سو جب چیزیں سیٹ ہو کے آتی ہیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ دونوں کو حکومت ملی ہوئی ہے، ان کو سندھ میں ملی ہے، ان کو پنجاب میں ملی ہے، پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نون کے پاس ہے، تو وہ لڑتے بھی رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیے امپائر کوئی اور ہے، ڈوریں کہیں اور سے ہلتی ہیں، ووٹ عوام ڈالنے جاتی ہے، صرف یوز ہوتی ہے، نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔
یہ الزامات بھی ہیں, کچھ چیزیں میرے سامنے بھی آئی ہیں, تو اس صورت میں وہ لڑتے رہے یا کرتے رہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ آئی مین دے آر پولز اپارٹ ان آئیڈیالوجی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بڑی پرانی دشمنی ہے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے تو دھمکی یہ ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی کیس بن جائیں گے, کل کو اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. فرض کیجئے اگر الزام سچ ہے لوٹ مار کا ماضی میں, تو اربوں روپیہ ہاتھ سے جائے گا, ریکوری ہو جائے گی, جیلوں میں چلے جائیں گے. تو وہ اپنے مفاد کی خاطر اکٹھے ہیں. عوام has got nothing to do with the system actually. تو عوام کو بس اتنی عقل چاہیے کہ جب جلسے ولسے ہوں تو فارغ ٹائم ہو ضرور چلے جائیں. اس طرح لیڈران, سیاسی لیڈران کی وجہ سے اپنی لڑائیاں مت لڑیں. تو یہ ایک سبق ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک دا پبلک از گوئنگ ٹو لرن, کیونکہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات بھی ہیں. تو یہی حال ہے جی پاکستانی سیاست کا آپ کے سامنے ہی. بالکل صحیح. اقبال شاہد صاحب, سر یہ بتائیے گا کہ 4 حلقوں کی بات ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ باقی نتائج ٹھیک ہیں, باقی حلقوں کے اندر معاملات صحیح ہیں, دھاندلی نہیں ہوئی؟ اسامہ صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر یا گلگت میں ہماری سیاسی جماعتیں جو پاکستان میں اس وقت برے ترین یعنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, وہاں لینے کیا گئی ہیں؟ وہاں ایک زمانے میں لوکل باقاعدہ طور پر مسلم کانفرنس تھی, وہ الیکشن لڑتے تھے. ابھی تک اس کا سٹیٹس یونائٹڈ نیشن میں ایک آزاد ملک کا تو ہے نا, کہ وہ رائے شماری کے بعد ہم نے اس قسم کا پنگا لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو منع کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان میں جو پاور کی لسٹ ہے وہ اس حد تک ہے کہ کشمیر میں بھی وہی آپ کام کر رہے ہیں. اور کون سی آپ نے یہاں اتنی بڑی کارکردگی دکھائی ہے جو آج آپ کی باقاعدہ بازار میں گھوم رہی ہے؟ محسن نقوی بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے, یہ سسٹم ہی بیٹھ گیا ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتے. تو پھر کشمیر کے لوگ دیکھ نہیں رہے آپ کی یہاں کی کرتوت, یہاں آپ کی گورننس, یہاں آپ کی پارٹیوں میں ڈکٹیٹرشپ, یہاں پرائیویٹ لمیٹڈ فرموں کی طرح آپ اپنی پارٹیاں چلاتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پہلے کشمیر کا یہ ذکر کریں, جب یہ بات کر رہے تھے ہمارا ایک شہید ہو گیا, پیپل پارٹی والے کہتے تھے, تو کل ہمارے پروگرام ایک بریگیڈ صاحب وہاں کے بریگیڈیئر, ان کا بھی 14 بندے شہید ہوئے ہیں, ان کا تو کوئی ذکر کوئی نہیں کرتا. یہ شہید ہوئے ہیں یا مسلم مارے گئے, یہ کہہ لو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو ہم میسیج کیا دینا چاہتے ہیں؟ دن رات انڈین چینل جو ہیں وہ میراتھن چلا رہے ہیں کہ آپ وہاں کیا کر رہے ہیں. آپ ہمیں کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں یہ ہو گیا. آپ میسیج دینا کیا چاہتے ہیں؟ پنچ سے واکن پر سرحد ہے, برگیڈ صاحب کو پتہ ہے, واکن. تو جب وہاں حالات خراب ہوں گے تو پھر وہاں سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی تو دار اندازی ہوئے گی. پھر ہمارے لوگ جو جس قسم کا سامنا کریں گے ان کے ساتھ ان کی ہمدردی بھی شاید ہو جائے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آپ نے پورے بلوچستان کو نام کو ڈیلیور آپ کر رہے ہیں. وہاں آج ISPR کی پریس کانفرنس بعد میں بات کریں گے, لیکن وہاں جو پٹھا بٹھایا آپ نے تو آپ سب کے سامنے ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بیٹر یہ ہے ہی نہیں کتنی سیٹوں پر ہوئی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ وہاں لینے کیا گئے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کیوں نہیں دیتے؟ اور پھر یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آئینی طور پر ان کی امداد دینی ہے. اب ہوتے کون ہیں ان کی امداد روکنے والے؟ آپ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائیں, تو سڑکیں بنائی ہیں تو بھئی آپ نے اس وہ بھی تو 78 سال سے پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ملنا ہے. اگر ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو وہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں ان کی خدمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور آئیڈیالزم کرنا چاہیے تھا. ان کی زیادہ تعداد انگلینڈ میں رہتی ہے, آپ کو پتہ ہے, جو مدر آف یعنی ڈیموکریسی ہے. وہاں وہ لوگ کتنے لاکھ بھر کے ووٹ ڈالنے آتے تھے. جس طرح بھی ہمارے ایک دوست نے کہا ہے کہ ووٹوں کی حیثیت تو رہی کیوں نہیں. یہ پہلے دن ہم کہہ رہے تھے اپنے پروگراموں میں, بھئی یہ تو بندر بانٹ ہے, جی بھی آپ لے لو تو یہ آزاد کشمیر ہمیں دے دو. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے برعکس IPP, جس کو ایک تو IPP بدنام زمانہ جو ملک لوٹ کے کھا گیا جن کی بھی ہے, اور آپ 7,256 ارب روپیہ پیمنٹ ہوئی ہے جو کوئی IP چلا ہی نہیں. تو یہ کارکردگی کے باوجود آپ وہاں کس منہ سے جاتے ہیں؟ رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, نئے صوبوں کی بڑی بات یہ سنائی دے رہی ہے سر, اور اکثر جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ بتائیے گا کیا نئے صوبوں سے مسائل ہمارے کم ہوں گے, عام آدمی کو ریلیف ملے گا, یا اس کا بھی ایکسپینس کا بوجھ پڑے گا کہ آپ کے دفاتر نئے, آپ کا سٹاف نئے, آپ کے پروٹوکولز نئے, آپ کے منسٹریز کی ایک لمبی قطار؟ اصل میں سما یہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے. اس کے ایک دو رخ نہیں ہے, اس کے ملٹی فیسیٹڈ اینگل ہے. اور وہ ملٹی فیسیٹڈ اینگل جو ہے وہ صاف ظاہر ہے میں اور آپ 2 منٹ میں تو ان کا احاطہ کر نہیں سکتے. اب اس کو ہم نے براڈ کیٹیگریز میں اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جتنا انتظامی یونٹ چھوٹا ہوگا
उतना उसकी डिलीवरी बेहतर हो। और जितना इंतजामी यूनिट बड़ा होगा, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, उतनी उनकी डिलीवरी जो है वो खराब होगी, जो आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। हमारी जो इस वक्त पोजीशन है ग्राउंड के ऊपर, जो रियलिटीज है, जो एग्जिस्टिंग रियलिटीज हैं, वो बिल्कुल इस चीज को जाहिर करती हैं कि सिस्टम जो है हम जिसमें चल रहे हैं, जैसे कहा गया है कि वो सिस्टम टोटल क्रैश कर, अगर DGISPR ये कहते हैं कि मिस गवर्नेंस है, तो वो इसलिए है कि आपने 4 लोगों या 5 लोगों या 6 लोगों के हाथों में, जो सूबे के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके हाथ में टोटल पावर दे दी है, जिसके जरिए उन्होंने ना किसी चीज को डिसेंट्रलाइज किया है, डिसीजन मेकिंग को ना डिसेंट्रलाइज किया है। यानी जिस मुल्क में SHO, DSP, अपना असिस्टेंट कमिश्नर, DC एक सिस्टम के तहत ना लगते हो, एक सिस्टम के तहत उनकी रिलेशन जो है, आप पर्सनल इक्विटी से उनकी रिलेशन की, उनकी मैरिट डिटर्मिनेशन करते हो, उस मुल्क में आप बताएं सिस्टम किस तरह चले। सिस्टम कोई बुरा नहीं होता, मैं पर्सनली फील करता हूँ। सिस्टम, यही सिस्टम आपको याद है साउथ कोरिया आपसे लेके गया था, और कब लेके गया था? जब पाकिस्तान 10 साल का भी नहीं था। इसी सिस्टम में आपने जर्मनी को एड दी थी, इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए आपने जो है एमिरेट्स एयरलाइन बनाई थी, इसी सिस्टम में रहते हुए मलेशिया के जितने लॉज थे, स्टेट बैंक से लेके नीचे तक जितने कवानीन थे, जितने, वो तमाम पाकिस्तान ने इसी सिस्टम में बना के दिए थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि इस सिस्टम को फैमिलीज ने, चंद लोगों ने हाईजैक कर दिया, जिससे बादशाह कहते हैं ना कि पार्टियां लिमिटेड कंपनीज बन गई, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। अब जब आप एक एडल्ट फ्रेंचाइज, एक ओपननेस पे नहीं जाएंगे और आप हर चीज को अपनी लिमिटेड कंपनी के अंदर लेके चलाएंगे, कोई भी हो, चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, चाहे वो गवर्नमेंट की, हुकूमत की, वो सिस्टम नहीं चले। फिर आप देख लीजिए, अब मतलब है कल जो कुछ मोहसिन नकवी ने कहा कि जी सिस्टम आप 20 घंटे भी मेहनत करेंगे तो नहीं चलेंगे। अब मोहसिन नकवी साहब से भी कोई ये पूछ सकता है कि भाई इसी सिस्टम के अंदर जो आप फिर 2 अपॉइंटमेंट्स क्यों एंजॉय कर रहे हैं, आप एक छोड़ दीजिए ना। आपको पता है कि सिस्टम नहीं चल रहा, अब वो नहीं सिस्टम नहीं चल रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी आप देख ले क्या हो रहा है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको आप अपने सामने रख के एनालाइज कर लें। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स आती है वो उठा ले कि किस तरह मैसिव करप्शन होती है। अभी बादशाह साहब ने कहा IPPs, 2 IPPs है, 3 IPPs हैं जिन्होंने 10% बिजली प्रोड्यूस की है, उन्होंने आपने 376 अरब रुपीज पे कर दी। 2 IPPs है, उन्होंने कोई बिजली नहीं प्रोड्यूस की है, उनको 47 अरब रुपीज पे कर दी। क्यों किए भाई? ये मेरा और आपके टैक्स पेयर का पैसा। आज जो आपने पेट्रोल लिया है, जिस कीमत पे लिया है आज आपने पेट्रोल, फर्ज करें हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि आज जो आप पेट्रोल गवर्नमेंट लेगी वो कम से कम 15 दिन तो चलेगा ना, एक हफ्ते तो चलेगा। आज अगर वो $100 पे लिया है तो वो $100 का बेनिफिट एक हफ्ते तक या 15 दिन तक जाएगा। आपने एक नया कटा, एक जी, हर रोज रोजाना की बुनियाद पे, हर रोज आपको बिल्कुल सही। $100 पे लिया है, कल तो आपने पेट्रोल, आप किस तरह पेट्रोल, फिर आप लोगों को जायज समझते, फिर आप आगे ये कहते हैं कि जी रोजाना कीमत बढ़ा रहे हैं तो कीमत कम बढ़ रही है, 15 दिन बाद बढ़ाएंगे तो ज्यादा बढ़ेगी। आप 4 को 15 दिन से जरा देख लीजिए, अगर 6 रुपए या 5 रुपए का एवरेज बनाए तो 15 दिन में आपने 75 रुपए जो है वो तो बढ़ा दिया, जो लोगों को महसूस नहीं हुआ। अगर आप 75 रुपए बढ़ाते तो हो सकता है आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आता। तो इस तरह जो बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है अवाम को, ये सिस्टम, इससे लगता है कि सिस्टम चलाने वालों ने इस सिस्टम को बेच के रखा। बिल्कुल ठीक है सर। जाती ताकत को और जाती पावर, इसलिए इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जोन नए बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जोन का साइज छोटा होना चाहिए, इसके अंदर रिफॉर्म्स आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह पाकिस्तान कब तक चलेगा जब ख्वास जो है वो तो ऊपर पे हर चीज खाते रहेंगे, अवाम पिसते रहेंगे। बिल्कुल सही सर। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा साबिर शाह साहब की तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ। साबिर शाह साहब बताइएगा, सिस्टम की बात हम बाद में करते हैं आपसे, लेकिन नए सूबों की बात में जानना चाहूँगा, क्या हमारे बड़े मसाइल का हल इस वक्त नए सूबे बनना है सर? तो देखिए, किताबों की हद तक तो बात ठीक है, पता नहीं अब ये फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने, इसमें कोई शक नहीं। ये देखिए, लोग रेमियार खान से चलते हैं मुल्तान और फिर लाहौर आते हैं अदालत की पेशियों पे, बड़ी तकलीफ है।
کئی دفعہ 8-10 گھنٹے کا سفر ہو جاتا ہے غریب آدمی کے لیے، پھر ایک دو دن رکنا پڑ جاتا ہے، کہاں سے خرچہ کرتا ہوگا؟ اس طرح مین دفاتر جو بڑے شہروں میں ہیں بہت مشکل ہے لوگوں کے لیے زندگی گزارنی۔ دوسرا یہ ہے کہ اسے گورننس تو لازمی بہتر ہوگی، بیکاز دا گورنمنٹ ول کم کلوزر ٹو یو، ڈسٹنس کم ہوگا، ایفیکیسی بڑھ جائے گی، کوئی شک نہیں ہے۔ گریونسز لوگوں کے کم ہوں گے، جو ایتھنک لنگوسٹک بنیادوں پہ ہے وہ جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے۔ ایک تو دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشلی وائبل ہے تو ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا بھر میں صوبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کہیں یہ کینٹنز کہلاتے ہیں، کہیں پروونسز، کہیں ڈسٹرکٹ، کہیں ڈپارٹمنٹ، کہیں کاؤنٹیز، اور آپ کو میں بتاؤں 89 فیڈرل سبجیکٹس یعنی پروونسز ہیں رشیا کے اندر، اور 81 ٹرکی کے اندر ہیں، 76 تھائی لینڈ کے اندر ہیں، میرے خیال ہے 64 ویتنام کے اندر ہیں۔ تو دنیا بھر میں بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا میں ٹھیک ہے رقبہ زیادہ ہے، 28 اسٹیٹس ہیں، اور ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ جو بڑی اسٹیٹس ہیں اتر پردیش اور مہاراشٹرا، ان کو بھی جو ہے نا جو موسٹ پاپولر اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی 2-3 صوبے بنائیں۔ اور ایشیا پورے میں یہ ڈبیٹ چل رہی ہے۔ چھوٹا سا سوئٹزرلینڈ ہے، 26 کینٹنز ہیں وہاں پہ، گورننس تو بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کیا صرف فاصلے کم ہونے سے گورننس بہتر ہوگی یا نیتیں ٹھیک ہوں گی تو گورننس بہتر ہوگی؟ کرپشن کیا کم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں کم ہوگی۔ نیتیں ٹھیک ہوگی راتوں رات؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے کام نہیں کرنا تو محلے کا تھانے دار بھی آپ کی بات نہیں سنتا یار، محلے کا پٹواری بھی آپ کی بات نہیں سنتا، یہ بجلی والے بھی آپ کی بات نہیں سنتے، میٹر ریڈر بھی آپ کے اوپر بادشاہ بنا ہوا ہے۔ تو سسٹم، یس دا سسٹم ہیز کلیپسڈ۔ مجھے اچھا لگا ان کی اسٹیٹمنٹ محسن نقوی کی، لیکن بڑی بلیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ میرا خیال ہے کہ 25-30 سال پہلے یہ سسٹم کلیپس کر گیا تھا جب نواز شریف اور بے نظیر کو ایک باری مل گئی تھی، اور پھر ان کو دوسری باری دینے چلے گئے، دونوں کو بری طرح نکالا گیا، پھر ایک باری اور دی گئی۔ تو وہ بڑے قیمتی سال ضائع ہوئے ہیں پاکستان کے۔ جب ایک دفعہ کوئی گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پاتی، ایک پارٹی ڈیلیور نہیں کر پاتی، تو پھر دوبارہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں چانس دیا جاتا ہے۔ میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ووٹوں کے ذریعے کوئی آیا ہے، کم از کم میری ہوش میں۔ مطلب میں نے 1970 کا الیکشن تو نہیں دیکھا، لیکن 88 کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ ووٹوں کے ذریعے آیا ہوگا۔ کوئی بھی الیکشن شفاف نہیں ہے، کوئی پری پول ریگنگ ہے، کہیں پوسٹ پول ریگنگ ہے، کہیں آن دا اسپاٹ ریگنگ ہوئی ہے، کہیں بیلٹ باکسز کو اسٹف کیا گیا ہے، کہیں ریٹرننگ آفیسرز نے گڑبڑ کی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی نیا طریقہ آزمایا گیا ہے دھاندلی کا۔ ووٹس میچ نہیں کرتے رہے کاسٹ ووٹس کے حساب سے، کاؤنٹنگ کریں تو عجیب و غریب کئی کیس سامنے آئے ہیں کہ ہنسنے کو دل چاہتا ہے۔ لیکن بہرحال ملک تو چل رہا ہے، پتہ نہیں سسٹم چل رہا تھا کہ نہیں۔ لوگ جو بینیفیشری ہیں وہ کہتے ہیں جی تو کہ سسٹم، ملک چل رہا تھا تو سسٹم چل رہا تھا تو ملک چل رہا تھا۔ یار 150-200 آدمی کو آپ ٹوٹل اوبلائج کر رہے ہوں گے سیاست میں، اسی طرح کوئی 2,500-3 ہزار کو بڑے فوجی ہوں گے، کوئی جج ہوں گے، کوئی بڑے میڈیا ٹائکون ہوں گے، یا یہ کوئی مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں بڑے بڑے، وہ 5-7 ہزار لوگ اس ملک کے اندر بہت بڑے بینیفیشری ہوں گے۔ یہ 25 کروڑ کی آبادی ہے۔ اب کس طرح جا کے اب گلیوں میں دیکھیں کیا حال ہے لوگوں کا یار۔ 3 ٹائم کی روٹی تو شاید ہی کو کھاتا ہو، 2 کی بھی مشکل ہوگی، کیونکہ سبزیوں کے ریٹ آپ کے سامنے 100-125 روپے سے کم کوئی سبزی نہیں ہے، 200-250 روپے تک جاتی ہے، اور گوشت تو خیر خواب ہو گیا، پھل خواب ہو گیا، پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں، بل کیسے دیتے ہیں بیچارے۔ میں تو بڑا پریشان ہوں۔ تو یس، اگر ہمیں یہ سوچ آئی گئی ہے کہ سسٹم کلیپس ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے فوج کے پاس تو بہت طاقت ہے، کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اگر ریکٹیفائی کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ ابھی تک وہ نہ صرف یہ کہ اسٹیک ہولڈر ہیں 1947 سے لے کے اب تک، بینیفیشری بھی ہیں، اور شاید زیادہ وقت اقتدار میں بھی انہوں نے گزارا ہے، اور جو انہوں نے منوانا چاہا وہ منوایا ہے۔ وہ آئیڈیل چانس ہے صوبے بھی بنائیں، کالا باغ ڈیم بھی بنائیں، اس طرح کے جتنے پروجیکٹ رکے ہیں فوج ہی بنا سکتی ہے نا جی۔ بالکل جنرل مشرف نے کئی اچھے کام کیے، اکانومی بھی 3-4 سال اوپر گئی، ڈیم بنانا چاہیے تو ان کے پاس بہت طاقت تھی،
اسی طرح NRO نہیں دینا چاہیے تھا, NRO دیا انہوں نے, تو اپنے اقتدار کو کیا لمبا کر لیا. 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے, میرے خیال ہے 2008 میں جنرل مشرف فارغ ہو جاتے ہیں, تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کام انہیں کچھ کرنے چاہیے تھے. اس طرح جنرل ضیاء الحق کے پاس بڑا فری ہینڈ تھا, کچھ کام انہیں کرنے چاہیے تھے. تو اس طرح مسئلے تو نہیں کرنی چاہیے نا. جب آپ کے پاس, چلیے پاور کے ذریعے ہی کر لیں, کوئی ایسے کام کر لیں جو عوام کے مفاد میں ہو, پبلک ایٹ لارج کی میں بات کر رہا ہوں. اس طرح نہ غربت کم ہوگی, نہ تعلیم بہتر ہوگی, نہ صحت کی سہولیات ملیں گی, چھوٹا کسان مر جائے گا, غریب آدمی تباہ ہو جائے گا. کیا چاہتے ہیں آپ؟ بس میوٹنی چاہتے ہیں, ریبیلین چاہتے ہیں, کوئی 2-3 راتوں کا ریولیوشن چاہتے ہیں, جب خون ہی خون ہو. آج نہیں ہوگا, 30 سال بعد ہو جائے گا, 20 سال بعد ہو جائے گا. آپ اس طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک, ڈینجرس پوزیشن. بالکل صحیح. اچھا, مجھے اس پہ آپ سے اقبال صاحب جاننا ہے کہ کیا لگ رہا ہے آپ کو DGI-SPR کی پریس کانفرنس سننے کے بعد, محسن نقوی صاحب کی گفتگو سننے کے بعد, کہ حکومت جو ہے وہ جا رہی ہے؟ سوری, مجھے آواز نہیں آ رہی. میں سر اقبال صاحب کی طرف سوال کیا میں نے سر. جی, ایک تو یہ ہے کہ صابر صاحب ہے نا, یہ جی صابر صاحب نے بڑا دکھی دل سے جو باتیں کی ہیں بالکل دل کے قریب ہیں اور درست ہیں. بالکل ایسے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ ISPR کی جو DG احمد شریف صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب ہیں, وہ یہ عوام کو بات بتا رہے تھے, اور بتانے کا فائدہ کیا تھا, جبکہ محسن نقوی کابینہ کے ممبر ہیں اور وزیر اعظم کا مطلب کابینہ ہوتا ہے. اگر فیلئر ہے تو سب کا فیلئر ہے, تو پھر ریزائن کر کے گھر ہیں. آج ویسے بھی آج کاکروچ پارٹی کے صدر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ بن گئی پارٹی, تو انہوں نے کہا جی پھر ریزائن دیں. صورتحال یہ ہے کہ محسن نقوی وہ ہیں جو انہوں نے اپنے سٹنگ وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ دی ہے, اور وہ محسن نقوی صاحب غیر آئینی غیر قانونی طور پر پنجاب پر کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ, جن کی مدت 3 مہینے ہونی چاہیے تھی, پورا سال رہے. اور محسن نقوی صاحب نے یہاں جو فنڈ ڈسپرسمنٹ کے کوئی اختیارات نہیں ہوتے, وہ پورے دھڑلے سے انہوں نے ڈیولپمنٹ کروائی. یہ غیر آئینی تھا. اب یہ ہے کہ وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, وہ وزیر خارجہ بھی ہیں, ایون وہ سب کچھ ہی ہیں. وہ تو کہتے ہیں وزیر داخلہ کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں اگر انارکی ہے تو وہاں ہونا چاہیے, KPK میں ہونا چاہیے. لیکن وہ بوئنگ 747 کے شو روم پر تھے جس دن بلوچستان میں سب سے بڑا سانحہ ہوا, اور وہ پاکستان کی کون سی یعنی خدمت انجام دے رہے تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ریزائن دے کے باہر آتے, صرف لوگوں کو کہانیاں مت بتائیں. لوگ تو ویسے بے بس ہیں, لوگوں کا کیا بیچاروں کا. اب رہ گئی بات یہ فروئی سی باتیں, بیڈ گورننس جس کو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ گورننس نہیں ہے, نظام گر گیا ہے, نظام فیل ہو گیا ہے. تو نظام کو لانے والے بھی اس میں انسریبل ہیں. پھر جو لوگ آئے ہیں, یہ بات البتہ درست ہے کہ کاش ان ملکوں کی طرح جن کو سیولائز کہتے ہیں, سیاستدانوں کی کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہونی چاہیے. مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, میں نے ایک جگہ اور بھی یہ بیان کیا ہے, میں جوڈیشل افسر بھی چھوٹا سا رہا ہوں, تو وہاں ایک چور 15-20 اس پر مقدمے چوری کے تھے. تو میں نے اسے کہا تم چھوٹے موٹے ذمہ دار بھی ہو تو چوری کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نے ایک ہی چوری کی تھی. اب پھر وہ میرے گلے پڑ گئی ہے. اب یہ جو ہے نا, ان کے اوپر اتنا زیادہ چیزیں ایلیگیشنز ہیں بیرونی ملک میں. آپ جس ملک میں کم از کم 50,000 ارب روپے کا یعنی قرضہ بڑھ جائے, یہ کارکردگی ہے. اداروں میں ادارے آپ دیکھیں اس وقت جو لوکل گورنمنٹ, اس میں بات کرتا ہوں جس طرح انہوں نے چھوٹے صوبے کی بات کی ہے, چھوٹے صوبے بنانا بالکل ضروری ہے. 180 ملکوں سے بڑا ہے آپ کا پنجاب, 180 ملکوں سے. اب یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی میں اکثریت ہے وہ ظاہر تمام صوبے باقاعدہ سوال کرتے ہیں. یہ سینٹ بنائی گئی تھی اس لیے کہ انٹلیکچوئل صاف شفاف اپنے اپنے شعبوں میں PhD یا کم از کم بہت ہی بہترین دماغ جن کو ملک کا درد ہو, وہ ایکول بنائی گئی تھی. اب اس میں مامے چاچے آتے ہیں, اس میں کوالیفیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ وہ سینٹ کا رکن بننا ہو. یہ گورننس میں آتا ہے کہ جب آپ نے بنانا ہی اپنے رشتہ داروں کو ہے, کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, فیمیل کو بھی بنانا ہے, اور پھر اسپیشل سیٹیں خاص طور پر وہ اتنا زیادہ ظلم کر کے گئے جنرل مشرف صاحب کہ جو عورتوں کے 1/3 انہوں نے کہا. اور آپ اس میں مجھے بتا دیں کہ چاند کے علاوہ کون کون سی کرائٹیریا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ سارے کام کرتی تھی, چنگیاں بھی تصویب کرتی, یعنی ٹیکس
جس کو آپ ٹول پلازا کہتے ہیں، صفائی بھی کرتی تھی، پانی بھی مہیا کرتی تھی. آپ نے واسا علیحدہ بنایا، ٹیپا علیحدہ بنایا، ایل ڈی علیحدہ بنایا، ستھرا پنجاب علیحدہ بنایا، انوائرمنٹ علیحدہ بنایا، ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کو توڑ تاڑ کے آپ نے ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں بنائی ہیں. پھر پولیس میں 11 ڈپارٹمنٹ آپ نے بنائے ہیں، ایک عام پولیس ہے، ایک ایلیٹ فورس ہے، ایک سی ٹی ڈی ہے، ایک سی سی ڈی ہے، اور یہ پتہ نہیں 15 ہے، کوئی کار والے ہیں. یہ آپ نے عجیب و غریب لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے. چھوٹے صوبے 100% بننے چاہیے. لاسٹ میں اس لیے جب یہ کہتے ہیں ایکسپینڈیچر ہے، میں نہیں مانتا. میں اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں. بھائی کمشنر آفس موجود ہیں، ڈی سی آفس موجود ہے، کہ وہاں قلعے میں رہنا کسی وزیر اعلیٰ نے. وہ اتنے بڑے خالی ہو گئے، کوئی ریونیو پاس تو کام ہے کوئی نہیں، صرف پولیس رہ گئی ہے جس کو حکمران یوز کرتے ہیں. آپ وہاں باقاعدہ طور پر تاکہ فنڈ بھی ان کو ملیں گے. این ایف سی ایوارڈ میں جب ہم کسی صوبے کو پیسے دیتے ہیں تو وزیر اعلیٰ اس صوبے کا گھنٹہ گھر بن جاتا ہے، اور سارے پیسے اپنے مین شہر میں لگا لیتا ہے، پوچھنے والے کوئی نہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے.